غلط یہ باب ہے اکالہ کے بیان میں۔ اکالہ کا لغوی معنی ہوتا ہے الرفع اٹھانا، اور اس کا اصطلاحی معنی ہے بے ثابت ہونے کے بعد ختم کر دینا، زائل کر دینا۔ اکالہ کا لغوی معنی ہے اٹھانا، اور اس کا اصطلاحی معنی ہے بے ثابت ہونے کے بعد اس کو ختم کر دینا۔ الاقالۃ جائزۃ، اقالہ جائز ہے فی البیع بے میں، للبائع والمشتری بائع اور مشتری کے لیے، بمثل الثمن الاول پہلے ثمن کی مثل کے ساتھ، فإن شرط اکثر منہ پس اگر شرط لگائی اس سے زیادہ کی، او اقل منہ یا اس سے کم کی، فالشرط باطل تو شرط باطل ہے، ویرد بمثل الثمن الاول اور واپس کرے ثمن اول کی مثل کے ساتھ۔ اکالہ بے میں بائع اور مشتری دونوں کے لیے جائز ہے، اور پہلے ثمن کی مثل کے ساتھ جائز ہے۔ مثلا 1000 میں اگر بے ہوئی تھی تو اکالہ یعنی بے کی جو بے کو ختم کرنا ہے وہ بھی 1000 کے ساتھ ہی ہوگا۔ اگر یہ شرط لگاتے ہیں کہ نہیں بے تو 1000 پر ہوئی تھی اور واپسی 1200 ہوگی یا واپسی 800 ہوگی، تو یہ شرط باطل ہے، 1000 ہی کے ساتھ اکالہ ہوگا۔ اکالہ میں بے میں بائع اور مشتری دونوں کے لیے جائز ہے، بائع بھی کہہ سکتا ہے کہ بے ختم کرتے ہیں، مشتری بھی کہہ سکتا ہے، اور یہ اکالہ ہوگا ثمن اول کی مثل کے ساتھ، یعنی مثلا 1000 پر اگر بے ہوئی تھی تو 1000 ہی کے ساتھ اس کو بے کو ختم کریں گے۔ اگر شرط لگاتے ہیں کہ نہیں 1200 کی واپسی ہوگی یا پھر 800 روپے کی واپسی ہوگی، تو یہ شرط باطل ہے، 1000 ہی کے ساتھ وہ بے ختم ہوگی۔ وہی فسخ اور وہ فسخ ہے فی حق المتعاقدین بائع اور مشتری کے حق میں، بیع جدید فی حق غیرہما نئی بے ہے ان دونوں کے غیر کے حق میں، فی قول ابی حنیفہ رحمہ اللہ تعالی امام صاحب کے قول کے مطابق۔ یہ جو اکالہ کرتے ہیں بائع اور مشتری کے حق میں تو یہ بے کو فسخ کرنا ہے، لیکن تیسرے آدمی کے حق میں یہ بے جدید ہے۔ مثلا گھر بیچا اور پھر اس کی اب واپسی ہو رہی ہے، بے کو ختم کیا جا رہا ہے، تو یہ واپسی ان دونوں کے حق میں تو فسخ ہے، لیکن اگر ان کا کوئی پڑوسی ہے، اس گھر کا کوئی پڑوسی ہے اور وہ شفا کرنا چاہتا ہے تو وہ شفا کر سکتا ہے، کیونکہ واپسی اس کے حق میں فسخ نہیں ہے بلکہ اس کے حق میں یہ نئی بے ہو رہی ہے۔ اکالہ متعاقدین کے حق میں، بائع اور مشتری کے حق میں تو فسخ ہے، لیکن تیسرے کے حق میں یہ بے جدید ہوتا ہے۔ مثلا گھر کی بے ہوئی، اب اس کی واپسی ہو رہی ہے اکالہ کی صورت میں، تو یہ دونوں تو یہ سمجھیں گے یہ بے ختم ہو رہی ہے، لیکن اگر اس گھر کا کوئی پڑوسی ہے شفا کرنا چاہتا ہے تو وہ شفا کر سکتا ہے، کیونکہ اس کے حق میں یہ نئی بے ہے، اور جب گھر کی بے ہوتی ہے تو پھر شفا بھی ہوتا ہے۔ وَهَلَاكُ الثَّمَنِ اور ثمن کا ہلاک ہونا، لا يمنع صحة الإقالة منع نہیں کرتا اکالہ کے صحیح ہونے کو۔ وَهَلَاكُ الْمَبِيعِ اور مبیع کا ہلاک ہونا، يمنع صحتها روکتا ہے اس کی صحت کو۔ وَإِنْ هَلَكَ بَعْضُ الْمَبِيعِ اور اگر ہلاک ہو گئی بعض مبیع، جازت الإقالة فی باقیہ اکالہ جائز ہوگا بقیہ مبیع میں۔ گھر بیچا اور اس 1000 کے بدلے میں، اور وہ 1000 درہم 1000 روپے ہلاک ہو گئے، تب بھی اکالہ ہو سکتا ہے، لیکن اگر وہ گھر ہلاک ہو گیا تو اکالہ نہیں ہو سکتا۔ کچھ گھر ہلاک ہوا، ضائع ہو گیا اور کچھ باقی ہے، تو جتنا باقی ہے اس میں اکالہ جائز ہے۔ گھر کی بے ہوئی 1000 کے بدلہ میں اور وہ 1000 درہم ضائع ہو گئے، تب بھی اکالہ ہو سکتا ہے، لیکن اگر وہ گھر گر گیا، برباد ہو گیا، تباہ ہو گیا، تو اب اکالہ نہیں ہو سکتا۔ اگر گھر کا کچھ حصہ، آدھا حصہ تباہ ہو گیا ہے تو جتنا باقی ہے اس میں اکالہ ہو سکتا ہے۔ باب المرابحۃ والتولیۃ یہ باب ہے مرابحہ اور تولیہ کے بیان میں۔ المرابحۃ نقل ما ملکہ مرابحہ نقل کرنا ہے اس چیز کو جس کا وہ مالک ہوا، بالعقد الاول پہلے عقد کے ساتھ، بالثمن الاول پہلے ثمن کے بدلہ میں، مع زیادۃ ربح کچھ زیادہ نفع کے ساتھ، نفع کی زیادتی کے ساتھ۔ والتولیۃ اور تولیہ نقل ما ملکہ اس چیز کو نقل کرنا ہے جس کا وہ مالک ہوا، بالعقد الاول پہلے عقد کے ساتھ، بالثمن الاول پہلے ثمن کے بدلہ میں، من غیر زیادۃ ربح بغیر نفع کی زیادتی کے۔ مرابحہ کا لغوی معنی ہے
نفع پر دینا، اور اصطلاحی معنی ہے نقل ما ملکہ بالعقد الاول بالثمن الاول مع زیادۃ ربح، پہلے عقد کے ساتھ جتنے پیسوں میں وہ چیز کا مالک ہوا اتنے ہی پیسوں کے ساتھ آگے بیچ دینا کچھ نفع کے ساتھ۔ اور تولیہ کا لغوی معنی ہے متولی بنانا، اور اصطلاحی معنی ہے نقل ما ملکہ بالعقد الاول بالثمن الاول من غیر زیادۃ ربح، جس چیز کا پہلے عقد کی وجہ سے جتنے پیسوں میں مالک ہوا اتنے ہی پیسوں کے ساتھ آگے بیچ دینا۔ یعنی مرابحہ یہ ہے کہ پہلے کچھ نفع کے ساتھ آگے بیچ دینا، اور تولیہ یہ ہے کہ بغیر نفع کے آگے بیچ دینا، جتنے پیسوں میں خریدا اتنے میں۔ مثال، مرابحہ کی مثال ہے 8 کے بدلے میں شے خریدی اور اس کو 10 میں بیچنا، اور تولیہ یہ ہے کہ 8 کے بدلے میں کوئی شے خریدی اور آگے 8 میں ہی بیچ دی۔ تو مرابحہ کا لغوی معنی ہے نفع پر دینا، اور اصطلاحی معنی ہے نقل ما ملکہ بالعقد الاول بالثمن الاول مع زیادۃ ربح، اس چیز کو نقل کرنا جس کا پہلے عقد کی وجہ سے مالک ہوا پہلے ثمن کے ساتھ کچھ نفع کے ساتھ، یعنی نفع پر کوئی چیز بیچ دینا۔ اور تولیہ کا لغوی معنی ہے متولی بنانا، اور اس کا اصطلاحی معنی ہے نقل ما ملکہ بالعقد الاول بالثمن الاول من غیر زیادۃ ربح، جس چیز کا پہلے عقد میں جتنے پیسوں کے ساتھ مالک ہوا اتنے ہی پیسوں کے ساتھ آگے نقل کر دینا بغیر نفع اٹھائے، یعنی تولیہ کا مطلب ہے بغیر نفع کے آگے بیچ دینا۔ مرابحہ اور تولیہ کی مثال یہ ہے کہ 8 کے بدلے میں خریدی تھی اور 10 کے بدلے بیچ دی، تو یہ مرابحہ ہے، اور 8 کے بدلے میں خریدی اور آگے 8 کے بدلے میں ہی بیچتا ہے تو پھر یہ تولیہ ہو جائے گی۔ ولا يصح المرابحة والتولیة حتى يكون العوض مما له مثل، اور صحیح نہیں ہے مرابحہ اور تولیہ حتیٰ کہ ہو عوض ایسی چیز کہ جس کے لیے مثل ہو۔ مرابحہ اور تولیہ تب جائز ہوگا جبکہ خود اس نے مثلی شے کے عوض میں خریدا ہو، ذوات الامثال کے بدلے میں خریدا ہو، مثلا دراہم، دنانیر، جو مثلی چیزیں ہیں جن کی مثل مارکیٹ میں دستیاب ہے، ان کے بدلہ میں اگر خریدا ہو تب مرابحہ اور تولیہ ہو سکتی ہے۔ بے مرابحہ اور تولیہ تب جائز ہوگی جبکہ خود اس نے مثلی شے کے عوض میں خریدا ہو، ذوات القیم کے عوض میں نہ خریدا ہو۔ مثلا دراہم دنانیر کے بدلے میں خریدا، کہا کہ میں نے 8 میں خریدا تو میں 10 میں بیچتا ہوں یا تمہیں 8 میں بیچتا ہوں، تب تو یہ جائز ہے۔ لیکن اگر اس نے خود اس کو ذوات القیم کے بدلے میں خریدا، مثلا بکری یا گائے کے بدلے میں اس نے خریدا تھا، تو آگے نہ اس کی مرابحہ ہو سکتی ہے نہ اس کی بے تولیہ ہو سکتی ہے۔ وَيَجُوزُ، اور جائز ہے، ان یضیف الی رأس المال، کہ ملائے راس المال کے ساتھ اجرت القصار، اجرت دھوبی کی، والصباغ، اور رنگریز کی، والطراز، اور نقاش کی، والفتل، اور کناری لگانے والے کی، وَأُجْرَةُ حمل الطعام، وَأُجْرَةَ حمل الطعام، اور غلہ اٹھوانے کی اجرت۔ وَيَقُولُ، اور کہے قام علی بکذا، مجھے یہ چیز اتنے کی پڑی ہے، ولا یقول اشتریتہ بکذا، اور یہ نہ کہے میں نے اتنے میں خریدی ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بے مرابحہ اور تولیہ اگر کرنا چاہتا ہے تو جو خرچہ ہوا ہے وہ بھی ملا سکتا ہے، اصل پیسوں کے ساتھ جو خرچہ ہوا ہے وہ بھی ملا سکتا ہے۔ مثلا کپڑا خریدا، اب دھوبی سے دھلوایا اجرت کے ساتھ، یا رنگریز سے رنگ کروایا، یا نقش و نگار لگانے والے، کناری لگانے والے سے کام کروایا، تو ان پیسوں کو بھی ملا سکتا ہے جب مرابحہ یا تولیہ کرے گا۔ اسی طرح وہ غلہ تھا اور غلہ کسی سے اجرت کے ساتھ اٹھوایا پیسوں کے بدلے میں، تو غلہ کو جب میں مرابحہ یا تولیہ کرے گا اس کی، تو اس اٹھوانے کی اجرت بھی ساتھ شامل کر سکتا ہے، لیکن پھر یہ خیال کرے کہ کہے گا قام علی بکذا، مجھے یہ چیز اتنے کی پڑی ہے، یہ نہیں کہے گا اشتریتہ بکذا، میں نے اس کو اتنے میں خریدا۔ تو بے مرابحہ اور تولیہ میں کرتے وقت اگر خرچہ کچھ زائد ہو گیا ہے، مثلا دھوبی سے کپڑے دھلوائے، رنگریز سے رنگ کروایا،
نقاش سے اور کناری لگانے والے سے کام کروایا، انہوں نے پیسے لیے، تو ان پیسوں کو بھی رأس المال میں، ثمن میں شامل کر سکتا ہے۔ اسی طرح غلہ خریدا تھا اور اس کو اٹھوایا اجرت کے ساتھ، تو اس کی اجرت کو بھی شامل کر سکتا ہے، لیکن پھر یہ خیال کرے جب مرابحہ یا تولیہ کرنے لگے تو کہے قام علیہ بکذا، مجھے یہ چیز اتنے کی پڑی ہے۔ اب یہ نہیں کہے گا اشتریتہ بکذا، میں نے یہ چیز اتنے میں خریدی ہے۔ فإن اطلع المشتری، پس اگر مشتری مطلع ہو گیا علی خیانۃ فی المرابحۃ، مرابحہ میں خیانت پر، فہو بالخیار، تو وہ اختیار کے ساتھ ہے، عند ابی حنیفہ رحمہ اللہ، امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک، ان شاء اخذہ، اگر چاہے تو اس کو لے لے، بجمیع الثمن، پورے ثمن کے ساتھ، وان شاء ردہ، اور اگر چاہے تو اس کو واپس کر دے۔ وان اطلع علی خیانۃ فی التولیۃ، اور اگر مطلع ہوا بے تولیہ میں خیانت پر، اسقطها من الثمن، تو ساقط کر دے اس کو ثمن سے۔ وقال ابو یوسف رحمہ اللہ تعالی، اور امام ابو یوسف فرماتے ہیں، یحط فیہما، کمی کرے ان دونوں میں۔ وقال محمد، اور امام محمد فرماتے ہیں، لا یحط فیہما، نہ کمی کرے ان دونوں میں، لیکن یخیر فیہما، لیکن اختیار دیا گیا ہے، اختیار دیا جائے گا ان دونوں میں۔ بے مرابحہ کی، پھر مشتری کو پتہ چلا کہ اس نے تو خیانت کی ہے، اس نے کہا تھا میں نے 8 میں خریدی، 10 میں بیچتا ہوں، پھر پتہ چلا اس نے تو خود 6 میں خریدی ہے، تو امام صاحب فرماتے ہیں چاہے تو پورے ثمن دے دے یعنی 10، اور چاہے تو بالکل چھوڑ دے۔ اگر بے تولیہ میں خیانت پر مطلع ہو گیا، اس نے کہا میں نے 8 میں خریدی، 8 میں ہی بیچتا ہوں، پھر پتہ چلا اس نے تو 6 میں خریدی، تو اب جو ہے وہ 6 میں اس کو لے لے، یہ 2 درہم کم کر دے۔ یہ ساری تفصیل امام صاحب کے نزدیک ہے، جبکہ امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں دونوں میں کمی کرے گا، چنانچہ مرابحہ والی صورت میں 8 میں خریدے اور تولیہ والی صورت میں 6 میں خرید لے۔ امام محمد فرماتے ہیں کمی کسی میں بھی نہیں کرے گا، اختیار ہوگا، چاہے تو اتنے پیسوں کے ساتھ لے لے جتنا بائع کہہ رہا ہے، اور چاہے تو بے کو بالکل چھوڑ دے۔ اگر مشتری بے مرابحہ میں خیانت پر مطلع ہوا، اس نے کہا بائع نے میں نے 8 میں خریدی، 10 میں بیچتا ہوں، پھر پتہ چلا اس نے تو خود 6 میں خریدی تھی، تو امام صاحب فرماتے ہیں چاہے تو 10 لے لے، 10 کے بدلہ میں وہ چیز لے لے، اور چاہے تو بے کو ختم کر دے۔ اور اگر بے تولیہ میں خیانت پر مطلع ہوا، بائع نے کہا 8 میں خریدی ہے، 8 میں ہی بیچتا ہوں، پھر پتہ چلا اس نے تو 6 میں خریدی تھی، تو اب 2 درہم کم کر دے، ساقط کر دے ثمن۔ یہ ساری تفصیل امام صاحب کے نزدیک ہے۔ امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یحط فیہما، دونوں میں کمی کرے گا، مرابحہ والی صورت میں 8 میں لے لے اور تولیہ والی صورت میں 6 میں لے لے۔ اور امام محمد فرماتے ہیں کمی کسی میں بھی نہیں ہوگی، اختیار ہوگا، چاہے تو اتنے پیسوں میں لے لے جتنے کا بائع کہہ رہا ہے، اور چاہے تو بالکل بے کو چھوڑ دے۔ ومن اشترى شیئا مما ينقل، اور اگر خریدی ایسی چیز جو نقل کی جاتی ہے، ویحول، اور ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جائی جا سکتی ہے، لم یجز لہ بیعہ، نہیں ہے جائز اس کے لیے اس کو بیچنا، حتی یقبضہ، یہاں تک کہ اس پر قبضہ کر لے۔ کوئی منقولی چیز خریدی تو تب تک آگے نہیں بیچ سکتا جب تک کہ خود اس پر قبضہ نہ کرے۔ منقولی چیز خریدی جس کو ایک جگہ سے دوسری جگہ نقل کیا جا سکتا ہے، تو تب تک آگے نہیں بیچ سکتا جب تک کہ خود اس پر قبضہ نہ کر لے۔ وَيَجُوزُ بَيْعُ الْعِقَارِ، اور جائز ہے زمین کی بیع قبل القبض، قبضہ سے پہلے، عند ابی حنیفہ و ابی یوسف رحمہم اللہ تعالی، شیخین کے نزدیک، وقال محمد رحمہ اللہ، اور امام محمد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں لا یجوز، جائز نہیں ہے۔ زمین خریدی ابھی تک قبضہ نہیں کیا تو آگے بیچ سکتا ہے یا نہیں؟ شیخین فرماتے ہیں بیچ سکتا ہے، امام محمد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں نہیں بیچ سکتا۔ زمین خریدی ابھی تک قبضہ نہیں کیا تو آگے بیچ سکتا ہے یا نہیں؟ شیخین فرماتے ہیں بیچ سکتا ہے، امام محمد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں نہیں بیچ سکتا۔